اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں سے جو مضمون شروع ہوا ہے دیکھیے اگلی صورت میں کھلے گا۔ اگلی صورت میں دو جوڑے آ رہے ہیں صرف، واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جبکہ وہ ڈھانپ لیتی ہے، والنہار اذا تجلی، قسم ہے دن کی جبکہ وہ روشن ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے خارج میں آفاق کے اندر دن اور رات۔ وما خلق الذکر والانثی، ہمارے انفس میں، ہمارے اندر کوئی مذکر ہے، کوئی مؤنث ہے، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے۔ یہ جو تضادات بظاہر نظر آتے ہیں حقیقت میں تضادات نہیں ہیں، ان دونوں کے مل کے ہی در حقیقت فطرت اپنے مقاصد کی تکمیل کر رہی ہے۔ دن اور رات کے فرق سے ہی سارا نباتاتی نظام جو ہے یہ وہ سارا کا سارا اسی کے ساتھ وابستہ ہے، اسی سے اس کا ریسپریٹری سسٹم ہے، اسی سے یہ فوٹو سنتھسس اور سب کا یہ جو سولر انرجی ہے اس کا درختوں کی لکڑیوں میں آ کے سٹور ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سارا کا سارا دن اور رات کے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے مرد اور عورت، اگر یہ فرق نہ ہو تو اولاد کیسے ہو، آگے نسل کیسے چلے؟ تو تضادات میں بھی توافق ہے یہاں، اگرچہ بعض چیزیں بظاہر متضاد ہیں لیکن ان میں توافق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کیا، لیکن ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ جیسے یہ تضادات تمہیں نظر آ رہے ہیں واضح طور پر، دن اور رات، نر اور مادہ، ایسے ہی ان سعیکم لشتی، تمہاری جو سعی ہے، محنت ہے، بھاگ دوڑ ہے، وہ تو سب کر رہے ہیں۔ وہ تو کل ہم پڑھ چکے سورہ بلد میں، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے تمام انسانوں کو مشقت میں پیدا کیا۔ مشقت انسان کا مقدر ہے، محنت کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، معاشی جد و جہد ہے، اور بھی جو ہے پھر اولاد کا پالنا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کسی کا کوئی نظریہ بھی بن گیا ہے، کوئی آئیڈیل بھی ہے، کسی آئیڈیالوجی کا ماننے والا ہے، اب اس پر اس کا بوجھ ہے کہ اس آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرے، اس نظریے کو پھیلائے، اور پھر یہ کہ اس نظام کو قائم کرنے کے لیے تن من دھن لگائے۔ تو کتنے بوجھ ہیں انسانوں پر، پھر کتنے صدمے انسان اٹھاتا ہے۔ تو فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ مشقت تو ہر ایک کو کرنی ہے، لیکن جو نتیجے نکلتے ہیں مشقت کے وہ بالکل برعکس ہیں، رات اور دن کا سا تضاد ہے ان میں۔ ان سعیکم لشتی، کوئی شخص اس محنت کے نتیجے میں اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیتا ہے، کوئی شخص اسی محنت کے نتیجے میں اپنے آپ کو دوزخ کا مستحق بنا لیتا ہے، راستے جدا ہو جاتے ہیں۔ اس کی بڑی پیاری تشریح ایک حدیث میں آئی ہے، حضور نے فرمایا کل نفس یغدو، ہر جان جو ہے صبح جب ہوتی ہے ہر انسان کی، فبائع نفسہا، پھر یہ کہ وہ اپنے نفس کو بیچتا۔ اب کوئی دفتر جا رہا ہے، اپنی صلاحیت بیچ رہا ہے، کوئی بیچارہ وہ چونکہ اور کچھ نہیں سیکھ سکا تھا، اینٹیں ڈھو رہا ہے، تعمیر کا جہاں ہو رہی ہے، کوئی کسی چلا رہا ہے، کوئی ہل چلا رہا ہے، کسی کی مشقت، کوئی اپنی جسمانی جو قوت ہے وہ بیچ رہا ہے، کوئی اپنی ذہنی صلاحیت، اپنی ایکسپرٹیز، ڈاکٹر ہے اس نے بڑی مشکل سے فن حاصل کیا ہے، وہ بیٹھ کے فیس لے رہا ہے، لیکن بیچ رہا ہے اپنے آپ کو، اپنا وقت بیچ رہا ہے۔ تو کل نفس یغدو فبائع نفسہ فموتقھا وموبقھا، دن بھر کی محنت کر کے شخص ایک وہ شخص ہے جس نے حلال کو پیش نظر رکھا، حرام سے بچا، جھوٹ نہیں بولا، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی کے ساتھ جو ہے بے ایمانی نہیں کی، وہ شام کو آئے گا تو مشقت تو اس نے بھی کی ہے لیکن یہ لے کر آئے گا اللہ کی رحمت۔ دوسرا شخص مشقت اس نے بھی کی ہے، کہیں کم تول دیا تھا، کہیں کم ماپ دیا تھا، کہیں جھوٹ بول دیا تھا، کہیں کسی کی حق تلفی کی تھی، کہیں کسی کی عزت نفس پر حملہ کر دیا تھا، وہ مشقت بھی کر کے آئے گا اور شام کو جہنم کی گٹھڑی لے کر آئے گا اپنے کندھے پر۔ یا وہ نفس کو جہنم سے آزاد کرا کے آیا شام کو، اور یا وہ شام کو جہنم کے عذاب کی ایک گٹھڑی لے آیا ہے۔ تو کل نفس یغدو فبائع نفسہ فموتقھا وموبقھا۔ اب وہ بات ہے، اب یہ اس ایک بار سے سمجھ لیجئے کہ میرے نزدیک قرآن مجید کی اہم ترین یہ صورت ہے۔ ایک راستہ ہے، اس کے تین اوصاف بیان کیے ہیں، اگر یہ تین اوصاف ہوں گے تو خیر کے راستے پر آدمی بڑھتا چلا جائے گا، اور اگر اس کے برعکس تین صلاحیتیں ہوں گی تو انسان گرتا چلا جائے گا، شر کی طرف جو ہے وہ اس کا قدم آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ پہلے تین اوصاف کون سے ہیں؟ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فاما من اعطی واتقی وصدق بالحسنی، جس شخص میں عطا ہے، جود ہے، سخاوت ہے، کسی کو بھوکا دیکھے
تو اگر ایک روٹی ہے تو اس کو بھی بانٹ کر کھا سکے. کسی کو تکلیف میں دیکھے تو اگر اس کے پاس کوئی ہے ایسی چیز جس سے کہ اس کی تکلیف وہ رفع کر سکتا ہو تو دریغ نہ کرے. یہ عطا ہے، جود، عطا، سخاوت. فاما من آتا، پہلی شرط یہ ہے، چونکہ ہم سورہ بلد میں بھی دیکھا ہے کہ وہ جو گھاٹی ہے جس سے گزرنا مشکل ہے، فلقتحم العقبہ، وہ کون سی گھاٹی تھی؟ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. اس گھاٹی کو عبور کر کے اگر اہل ایمان میں شامل ہوگا تو ابو بکر صدیق بنے گا، عمر فاروق بنے گا، عثمان غنی بنے گا. اور اس گھاٹی کو عبور کیے بغیر کسی وجہ سے اسلام لے آیا، عبداللہ ابن ابی بن جائے گا. اگرچہ اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، اس نے بھی کہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور وہی کلمہ پڑھا ہے ابو بکر نے اور عمر نے اور عثمان نے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن فرق کیا ہے؟ یہ زمین کچھ اور تھی جس میں بیج پڑا ہے، وہ زمین کچھ اور تھی جس میں بیج پڑا ہے. وہ زمین میں ہل چل چکا تھا. تو فرمایا کہ پہلی شے کیا ہے، اور یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں، چوتھے پارے کی پہلی آیت، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کے مقام تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ خرچ نہ کر سکو اللہ کے لیے اور اللہ کی مخلوق کے لیے، اور وہ چیز کہ جو تمہیں پسند ہو. یہ نہیں کہ جو اذکار رفتہ ہو گئی، بیکار ہو گئی، پرانی ہو گئی، دل سے اتر گئی، وہ دے دیا اور پھر سمجھا کہ ہم نے حاتم طائی کی قبر کو لات مار دی ہے. یہ نہیں. مما تحبون، نیکی کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تو پہلی شرط ہے اعطاء. دوسرا ہے واتقا. واتقا کیا ہے؟ وہی اخلاقی حس جو ہے وہ اگر بیدار ہے، نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ پھر نیکی کرنا چاہے گا، بدی سے بچے گا. وہی فالہمہا فجورہا وتقواہا. اگر یہ حس مر نہیں گئی ہے، یہ دفن نہیں ہو گئی ہے، اس کے اوپر حبس جو ہے اس کا غلبہ نہیں ہو گیا ہے، کوئی اور غلط جو ہے انسان کا رجحان اس نے اسے دبا کر نہیں رکھ دیا ہے، تو تقا اس کے اندر ہوگا. میں کسی کا دل نہ دکھا دوں، میں کسی کا حق نہ مار لوں. اس کے اندر ایک احساس ذمہ داری جو ہے وہ موجود رہے گا. اور تیسری شرط وصدق بالحسنى، جو بھی اچھی بات اس کے سامنے رکھی جائے اور اس کا دل گواہی دے دے کہ ہاں بات ٹھیک ہے، فوراً قبول کرے، تصدیق کرے. اس وقت یہ نہ کرے کہ یہ میں اگر مان لوں گا تو فلاں چیز چھوڑنی پڑ جائے گی، یہ اگر مان لوں گا تو فلاں کام کرنا پڑ جائے گا، یہ اگر مان لوں گا تو فلاں شخص ناراض ہو جائے گا، یہ اگر مان لوں گا تو مجھے یہ نقصان ہو جائے گا. اگر یہ سوچ کر رک گیا تو فیل ہو جائے گا. بلکہ یہ کہ جب دل نے گواہی دے دی کہ ہاں ٹھیک ہے، حق ہے، صحیح ہے، فوراً کہو دیکھیے جی آپ کی یہ بات، یعنی اس کو سمجھیے پریکٹیکلی. اگر آپ کسی بحثی میں بھی مبتلا ہو گئی کسی کے ساتھ، اور پھر یہ ہے کہ آپ نے کسی وقت محسوس بھی کر لیا کہ پلڑا اس کا بھاری ہے، بات اس کی صحیح ہے، لیکن ایک یہ کہ اڑے ہوئے، اب کیسے مان لوں میں کہ میں ہار گیا. ایک یہ کہ شخص کہ ٹھیک ہے صاحب آپ کی یہ بات مجھے بالکل لگی ہے، ٹھیک ہے، ابھی اور غور کریں گے، سوچیں گے، چلیں گے آگے اور اس مسئلے، لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. اس سے انسان کے اندر جو ہے پھر وہ ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، بات آگے بڑھتی ہے. لیکن یہاں سمجھ لیجیے کہ بنیادی طور پر یہ تین اوصاف ہیں. فاما من آتا، بخل نہ ہو، اتقا اور اس کے اندر یہ اخلاقی حس بیدار ہو. نمبر 3، جو اچھی بات سامنے آئے اس کی تصدیق کر دے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہوتے ہوتے ہم آسانی سے، اب یہ لفظ بھی آ چکا تھا سورہ علق میں، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، میں نے کہا تھا اس لفظ کو یہاں نوٹ کر لیجئے اور یہیں سے یہ بات آگے کھلے گی. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، جس شخص میں یہ تین اوصاف ہوں گے ہم انہیں رفتہ رفتہ سب سے اونچی اور سب سے اچھی جو آسانی والی شاید منزل ہے جنت، وہاں پہنچا دیں گے. صدق اللہ العظیم.